بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل WG میڈیا اردو۔ ناظرین، آج کے میرے ویلاگ کا عنوان ہے اس علاقہ میں آج سے 100 سال پہلے طاعون کی بیماری نے کیسے تباہی مچائی اور لوگ کیسے شہر سے بھاگ کر جنگلوں میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ پہلے اس علاقے کا موجودہ آپ کو فضائی منظر دکھاتا ہوں، اس کے بعد اس جنگل میں آپ کو لے کر جاؤں گا جہاں لوگوں نے طاعون کی وبا سے بھاگ کر جنگلوں میں اپنے گھر بنائے تھے، اور وہ گھر آج بھی موجود ہیں، اور وہ قبرستان بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا جہاں پر طاعون کی بیماری سے مرنے والے افراد کو ویران جنگل میں ایک قبرستان بنا کر وہاں دفن کر دیا۔ ناظرین، آج میں ایک دفعہ پھر موجود ہوں وادی سون ضلع خوشاب کے شمالی سرحد وادی پدرار میں۔ وادی پدرار جو ہے یہ قطب شاہی عوانوں کا علاقہ ہے، اور یہ علاقہ بہت قدیمی علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس علاقے کی آپ میری مختلف ویڈیو پہلے دیکھ چکے ہیں، مگر آج میں آپ کو میں وہ گھر دکھا رہا ہوں جو آج سے 100 سال پہلے کے ہیں، جب طاعون کی بیماری نے اس پدرار علاقے کے باسیوں کو اس جنگل میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان پتھروں کو جنہوں نے لگا کر اپنے محل تعمیر کیے تھے وہ مکین تاریخ میں کہیں کھو گئے ہیں۔ پدرار کے اس جنگل میں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار مکان عہد رفتہ کی داستان سناتے نظر آتے ہیں۔ اگر اس طاعون بیماری کی بات کی جائے تو بدنام زمانہ طاعون کی بیماری جو 1340 میں یعنی آج سے 700 سال پہلے جس نے پورے یورپ اور ایشیا میں ایسے پھیلی کہ اس میں ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 5 کروڑ افراد اس بیماری سے ہلاک ہوئی ہے۔ طاعون کی بیماری جس نے قدیم مشرق وسطیٰ کی ریاستیں مٹا دی، اس تباہی نے اس خطے کی تمام معروف ریاستوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ یہ ریاستیں تو کرۂ ارض سے مٹ گئیں یا پھر ایک ایسے تاریک دور سے گزری جو کئی صدیوں تک ان پر سیاہی کی چادر تانے رہا، اور اس تباہی کے پیچھے جنگ، قحط، سیلاب اور دیگر فطری وجوہات کے علاوہ ایک اہم وجہ عالمی وبا بھی تھی۔
طاعون کی بیماری تو تقریباً ہر 100 سال بعد سر اٹھاتی ہے، مگر 700 سال پہلے یہ پہلا موقع تھا جب ایسے کسی مرض نے پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس وقت تک اس خطے کے افراد زیادہ تر تجارت کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے، اور شاید اسی وجہ سے یہ وبا بے انتہا تیزی کے ساتھ پھیلی۔ اس عالمی وبا نے مذہب، نسل، ذات اور قومیت کی تفریق کیے بغیر لوگوں کو اپنے عطاب کا نشانہ بنایا۔ اگلے 300 سال تک یہ وبا وقفے وقفے سے ابھرتی رہی، مگر 700 سال پہلے اس نے طوفان کی طرح پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کی ایک بڑی وجہ ان مختلف ریاستوں کی آپس میں جنگیں بھی تھیں۔ اس وبا نے کم از کم اگلے 20 سال تک نہ صرف ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، بلکہ مصر اور غاریت ریاست کے شہروں کو بھی موت کا رقص رچایا۔ اس وبا سے ہونے والی اموات کی تعداد کا اضافہ لگانا تو مشکل ہی ہے، تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں کی نصف سے زیادہ آبادی اس وبا کا شکار ہوئی تھی۔ قوموں کے نام بدل گئے، زمانے بدل گئے، مذہب بدل گئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں بسنے والے انسان بھی ماضی کی قوموں سے مختلف نہیں ہیں۔ طاعون کے شکار افراد کی باقیات آج بھی ملتی ہیں۔ یہ طاعون کی بیماری ابتدائی طور پر اس وقت چوہوں میں پائی جاتی تھی، جس کے بعد یہ انسانوں میں منتقل ہوئی، اور طبی سائنس کے فقدان کے باعث اس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ اس وادی پدرار میں ایک قبرستان بھی موجود ہے جس کے اندر طاعون کی بیماری سے مرنے والوں کو دفن کیا گیا تھا، مگر اہل علاقہ کا بتانا ہے کہ اس قبرستان کے بالکل نام و نشان مٹ چکے ہیں، کیونکہ اپنے پیاروں کو دفنانے کے بعد بیماری کے خوف سے کسی نے اس قبرستان کی خبر نہ لی۔ اگرچہ طاعون کی بیماری اب بھی دنیا میں موجود ہے، مگر اب یہ وبا کی صورت میں نہیں، اور نہ ہی یہ پہلی کی طرح خطرناک رہی ہے، اور سب سے اہم بات کہ اب اس کا علاج موجود ہے۔ طاعون سے متاثرہ افراد کو سوزش ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے پھپھڑوں میں تکلیف ہونے کے علاوہ جسم پر گٹلیاں بھی نکلتی ہیں۔ اس مرض کا شکار شخص شدید نزلے میں مبتلا ہو جانے کے بعد بخار کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ امید ہے ناظرین میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔